جب سارے جانثار شہید ہو گئے اب اہل بیت کی باری آئی، کیونکہ کوئی جانثار بچا نہیں تھا، تو جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے انہوں نے اجازت مانگی کہ مجھے میدان جہاد میں اور میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، آپ تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے اوپر جانثاری کرنے دے اور اس نعمت سے مجھے محروم نہ کریں۔ چنانچہ دل پر پتھر رکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم کو اجازت دی، وہ میدان میں آئے۔ یزیدی لشکر میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی لشکر سے میدان میں آئے تو سارا قافلہ سن رہ گیا، کیونکہ یہ اہل بیت میں سے پہلے شخص تھے اور بڑے خوبصورت بھی تھے، ڈیل ڈول بھی ان کا بہت اچھا تھا۔ یہ میدان میں آئے تو ایسا لگا کہ چاند کا ٹکڑا میدان کربلا میں آ گیا ہو، اور انہوں نے پکارا کہ کون ہے میرے مقابلے کے لیے؟ تو عامر ابن سعد نے اپنی فوج میں سے ایک پہلوان کو بھیجا، ارزق، اس سے کہا کہ آپ قاسم کے مقابلے میں جائے۔ قاسم ابھی نوجوان تھے، نوعمر تھے، تو ارزق کہنے لگا کہ اس بچے کے مقابلے میں جانا میری شان کے خلاف ہے، میں نہیں اپنی عزت ختم کرنا چاہتا، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ چنانچہ ارزق کا ایک بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا، حضرت قاسم نے اس کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا۔ پھر ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، اس کو بھی حضرت قاسم نے ڈھیر کر دیا۔ اسی طرح حضرت قاسم نے ارزق کے 4 بیٹوں کو وہیں میدان کربلا میں ڈھیر کر دیا۔ اب ارزق نے دیکھا کہ اس نے تو میرے 4 بیٹوں کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ اب غصے میں بڑبڑاتا ہوا میدان جہاد میں آیا اور کہا کہ میرے سامنے تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو حضرت قاسم نے کہا کہ تم دوسروں کے لیے پہلوان ہوں گے، میں بنو ہاشم ہوں، میرے لیے تم مکھی مچھر سے زیادہ نہیں ہو۔ اور جب ارزق نے یہ بات سنی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ایک حیلے اور تدبیر سے اس کو قتل کر دیا۔ جب ارزق کی اور حضرت قاسم کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی تو حضرت قاسم نے یہ تدبیر اختیار کی کہ تم اتنے بڑے پہلوان ہو اور بہادر ہو، تمہیں تو اپنے گھوڑا صحیح سے باندھنا بھی نہیں آتا۔ جب ارزق نے پیچھے دیکھا اپنے گھوڑے کو تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس پر وار کر دیا اور اس کو وہیں قتل کر دیا۔ تو عامر بن سعد نے دیکھا کہ یہ تو ایک ایک کو لے کر ختم ہو رہا ہے، اس طرح تو سارا قافلہ شہید ختم ہو جائے گا ہمارا۔ تو عامر بن سعد نے کہا کہ یہ ہاشمی لشکر ہے، حسن کا بیٹا قاسم ہے، ایک ایک اگر اس کے مقابلے میں جائے گا تو یہ سب کو ختم کر دے گا، اس لیے ایسا کرو کہ اس کو گھیر کر چاروں طرف سے حملہ کر کے اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ حضرت قاسم کے مقابلے میں ایک بڑی تعداد فوجیوں کی یزیدی لشکر میں سے نکلی اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چاروں طرف سے جب گھر گئے اور ان کے اوپر نیزوں کی، تلواروں کی، تیروں کی بوچھار ہونے لگی اور وہ زمین پر گرنے لگے تو فوراً انہوں نے اپنے چچا حضرت حسین کو آواز دی، یا عمتا ادرکنی، اے میرے چچا ذرا میری بھی خبر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھتیجے کی آواز سنی تو تڑپتے ہوئے اور فوجیوں کو چیرتے ہوئے اپنے بھتیجے قاسم کو وہاں سے اٹھا کر لائے۔ ان کے بدن پر تقریباً 27 زخم تھے، تلواروں کے اور نیزوں کے۔ حضرت حسین کی گود میں ان کا سر رکھا ہوا ہے، حضرت حسین کے چہرے کو وہ دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور مسکراتے مسکراتے حضرت حسین کی گود میں ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ بھی حضرت حسین کے قدموں میں شہید ہو گئے۔